قلم زمین تے اتر آئے۔ اللہ پہلے خالی نبی تے رسول تو سمننا موسیٰ، خالی نبی تے رسول تو سمننا نوح، نبی تے رسول تو سمننا ابراہیم، تو سوا لکھ نبیاں ای آکھنا کہ اسی منینے ان نبی تے رسولن، پر میرے نبی نواری تو سا نال ای بھی مننا کہ کائنات اس تو کامل تے مکمل اور کوئی بھی، اس تو زیادہ سونا تے خوبصورت بھی کوئی نہیں، اس تو زیادہ جامع بھی کوئی نہیں، اس تو پہلے نہ خدا ہے جا پیدا کیتا تے نہ انہاں تو بعد پیدا کیتا۔ یعنی ایمان رکھنا بھی ضروری کہ کائنات حسن و جمال بھی میرا نبی، صفات بھی میرا نبی، کمالات بھی میرا نبی، نبوت بھی میرا نبی، رسالت بھی میرا نبی، خوبصورتیاں بھی میرا نبی، اچھا ہونے بھی میرا نبی، ساریاں تو زیادہ وڈیاں پگاں تے ترے آڑا بھی میرا نبی۔ اگر ایمان مکمل نہیں تو بات حضور تے ایمان بھی پورا نہیں، حضور مننا تو بات پورا مننا، حضور کائنات نالو سب تو زیادہ سونا اور خوبصورت اللہ تعالیٰ حسن تے جمال بھی دیتا تو میرے نبی تے بس ہو گئے۔ حضرت حسان میں ثابت کیا آخنین آسن منکا لم ترکت عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ میرے سونا میں ساری کائنات نے اگر سونے جنے اکٹھے چاہ کرا تو میری اکھاں تسا تو سونا کہیں بھی نہیں ویکھ تے میں جنے کتھو ویکھاں، توجہ کرے ذرا، میں جنے اتنا سونا کتھو ویکھاں کئی ماؤ اتنا سونا جنے ہی نہیں۔ کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوئے تو وقت اساں ڈھوڑا میرے محبوب تساں جیسا کئی ماؤ بچہ جنے ہی، خلقت مبرأ من کل عیب، تو اللہ ہر عیب تو پاک پیدا کی۔ عیب کیڑا عیب؟ توجہ کرے ذرا، ایک عیب ہونا فلانے بندے وچ ہی بیماری ہی ماڑا جی، اس نے اندر ہی کمی، اس نے اندر ہی کوتاہی ہے، ان عیباں تو حضور پاک امن ہی امن، اور ان عیباں تو حضور پاک امن ہی امن۔ اللہ پہنے جیڑا فطرتی عیب ہے اسا نبیاں اس تو بھی پاک رکھ۔ میں دسے نا حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینیان حضور گھر بیٹھے ہیں دھپاں تے، میں چرخہ کتے نہیں پہیاں، حضور نے متھے تے دھپ لگنی پئی، اگے بھی ساں سنایا اسی، حضور نے متھے تے پسینہ آیا پیا اور حضور نے پیشانی ان بھی بڑی خوبصورت ہے، تے وقت اس پیشانی تے جس وقت چاندی انگوڑ پسینہ بھی آ ونجیا تا حضور نہ پسینہ عیب دار نہ ہونا، اس چو بو نہیں آنی خوشبو آنی، بس سارے نے پسینے میڑے ہونے، حضور نہ پسینہ جیڑ میں بھی تکو چاندی ناڑو بھی زیادہ سفید ہے، تب پیشانی تے لکیراں بھی بڑیاں پیان تے اس پیشانی تے پسینہ بھی آیا پیا تے میں چرخہ پئی کتینیاں تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین مبارکین اپنے ہتھے نپی وئی تے اٹھیک پہ کرے جتی کدائیوں ترٹ گئی، کدائیوں خراب ہے، کدائیوں اڑی پھنسی پئی، حضور اساں ٹھیک پہ کرے میں چرخہ پہ کتینیاں، میں چرخہ کتینیاں جس وقت نگاہ پائی نا حضور نے چہرے تھے تو حضور سونے تال بے مثال ہے، لیکن جس وقت ہی دھوپ بھی پئی پوے تے اندروں بھی نور ہے تے باہروں بھی نور ہے، میں اس منظر ایک مبہوت ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، میں چرخہ روک دیتا اور میں حضور نے جمال ویکھن لگ پئیاں، آپ نے خوبصورتیاں ویکھن لگ پئیاں، اس دلکش نظارے وچ میں مست ہو گئی۔ حضور جس وقت ویکھیا نا کہ کو نہیں چلنا پیا چرخہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ویکھیا تو جڑ حضور ماں ویکھیا کہ عائشہ تا دیوانی ہو کے تے مستانی ہو کے میں نے جائیں پئی ویکھنی تو میں پوچھے میں کہا عائشہ کی گل ہے کی ویکھنی پئی؟ ساکہ یا رسول اللہ ماں ابو کبیر حضلی زمانہ جاہلیت ایک شاعر گزرا، ماں اس نے ایک شعر یاد آ گیا تے میں وہ شعر پڑھنی پئیاں تے تُسا نے متھے تے نور پہ ویکھنیاں تے میں بھی آکھنی اگر آج ابو کبیر حضلی زندہ ہو گیا تو وہ اپنے شعر ادو واپس گن کے آکھ دیا کہ میری محبوبہ واسے جڑا میں شعر آکھیا نا وہ میں غلط آکھیا، آج ای شعر تا ماں حصونے واسے آکھنا چاہیے۔ اور اس شعر نے ایک جملہ کیوے، اس شعر نے جملہ حضور فرمایا اس کے آکھیا
کہنے یا رسول اللہ اس اپنی جھوٹی محبوبہ واسطے اس تعریف کی تھی اور جھوٹ آکھا سی، لیکن اگر او ہے شیر میں جناب تے پڑھا تو میں سچ آکھسا نہیں یہ دوڑے بالکل نہ اوبرے اس اپنی جھوٹی محبوبہ واسطے جیڑی گل آکھی اس جھوٹ آکھا، لیکن او ہے جھوٹ اگر میں تسا واسطے آکھا تو وہ جھوٹ نہ راسی سچ بنوے سے۔ اور اس کے آکھا اس آکھا میری محبوبہ نہ عالم ہی وے کہ جس داڑے وہ دنیا تے پیدا ہوئی نا تب پیدا ہومن لگے جڑے بچے نے پیدائش نے وقت اس نے جسم تے گندگی اور غلاظت ہونی اور ماؤں نے پیٹ چو نکلن لگیا، ہر پیدا ہونے والے بچے تے کچھ نہ کچھ علیشہ ہونیاں، انہاں صاف کیتا وینا، انہاں دھوتا وینا، انہاں پاک کیتا وینا، بچے نوایا وینا، غسل دیتا وینا۔ او پیانا میری محبوبہ جڑے پیدا ہوئی تو او حیض اور نفاس نی گندگی تو بھی پاک پیدا ہوئی۔ یہ جھوٹ ہے کیونکہ کوئی بچہ بھی اس تو پاک پیدا نہیں ہونا، سارے تے گندگی لگی ہوئی ہونی۔ حضرت عائشہ فرمینیان اگر یہ جملہ میں تساں واسطے آکھاں تو یا رسول اللہ میں اس وقت آئی ہوتا نہیں، پر میں سوچ کے آکھنی ہے کہ جس داڑے تسی پیدا ہوئے ہو اس داڑے تساں نے جسم تے ان علیشہ بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اگر تساں واسطے آکھے تو ہی سچ ہے، اپنی محبوبہ واسطے آکھے تو جھوٹ ہے۔ اذا نظرتا اور دوہ شعر جڑا ہو ساکھا اذا نظرتا الى اسرت وجہی برکت کا برک العارض المتحللی، اگر کوئی میرے محبوب نے متھا ویکھے، او شاعر پہ آکھنا کہ اگر میرے محبوبہ نے متھے تے پیشانیاں اگر کوئی بندہ ویکھے نا تو اس نے متھا تے پیشانی انج چمکنی پئی کہ انج پتہ لگنا کہ آسمانہ نہیں بجلیاں میرے محبوبہ نے متھے وچ پئیاں چمکنیاں۔ تو یا رسول اللہ یہ تو جھوٹ ہے، لیکن اگر میں آکھاں جڑی چرخہ کتے نہیں پئیاں تے میں وہ منظر آپ تک نہیں پئیاں، اگر میں آکھاں نا کہ حضور نے یہ منظر ہے کہ آسمان نی بجلی نی چمکے اتنے نور تے روشنی نہیں جتنی آمنہ نے لال نی پیشانی ویچ روشنی تے چمکے، تو یا رسول اللہ یہ حق اور سچ ہے۔ میں یہ گل سنائی اس تو کہ حضور پیدا ہوئے تے حضرت حسان بن ثابت آکھنین کہ ہر جمنے آڑے تے جیڑا عیب ہونا اللہ تو سا اس تو بھی پاک پیدا کی تو سا تے کوئی علیشہ بھی کوئی نہیں پیدا ہونے تو اتھے بدبو نہ ماحول ہونا، جتھے میرا نبی پیدا ہویا اتھے خوشبو ہی خوشبو تے خالی اتھے خوشبو نہیں، حضرت آمنہ فرمینیان اتنی خوشبو پھیلی کہ مکے نے ہر گھرے وچ خوشبو محسوس اذا نظرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنے اپنی نالین مبارک تا رکھی تھلے، توجہ کرے ذرا اپنی بیویاں نہ حضور کی کن تعلق رکھیں، آپ اپنی جوتی تھلے چاہ رکھی نالین پاک تے حضور اپنی جگہ تو اٹھ کے حضرت عائشہ فرمینیان حضور میری پیشانی تے بوسہ دیتا پیار دیتا اور پیار دے کے فرمایا عائشہ ما سررت منی کا سروری مل کے، اے عائشہ تو ہی منظر ویکھ کے اتنی خوش نہ ہوئی جتنا خوبصورت جملہ سن کے میں محمد خوش ہو، تو میں نے منظر ویکھ کے اتنی خوش نہ ہوئی ہو سے جتنے توڑے ان جملے تھے اپنی تعریف سن کے میں محمد خوش ہو گیا تو میرا دل خوش کر دیتا۔ حضرت حسان ابن ثابت فرمانے پہن کہ تو سا ویکھیا جے نہیں میں ویکھیا، خلقت مبرّا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، سارے لوگ کہیں ہو رہی نہیں مرضی نہ پیدا ہونے لیکن میرے سونے تو ویکھنے تو ان پتہ لگنا کہ شاید تسی جمے بھی اپنی مرضی نہ جی کون تسی چاہنے آئے ہو انہیں گن سائیں تو ساں بنانے گئے، تو حضور نے سونا ہونے تے بھی ایمان رکھنا ضروری کہ میرے نبی تو سونا اس کائنات اللہ کہیں بنایا نہیں، حضور کتنے سونے میں دسینا ذرا اجے میں تمہید پہ بنینا کہ حضور نے حسن و جمال نہ عالم کیوے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا میں لما نظرت الى انوارہی، میں ایک دڑے اچانک آگیا بارگاہ نبوت، توجہ کرے ذرا تو صحیح گل کہیں کو نہ سنی ہو سی، میں آگیا بارگاہ نبوت
لما نظرت الی انوارہ، میں ایک دم حضور نے چہرے تے نگاہ پائی، آپ نے چہرے ویکھیا، آپ نے حسن ویکھیا، آپ نے جمال ویکھیا۔ لما نظرت الی انوارہ، جس وقت میں حضور نے انوارات ویکھیں، حسن ویکھیا، نور ویکھیا، چمک اور دمک ویکھی، تو میں ملنا کیا ہویا، وَذَاتُ کَفِّی عَلَىٰ عَيْنَيَّ، میں ایک دم اپنے ہاتھ اپنی اکھیں اتھے چاہ رکھیں، خوفاً من ذہاب بصرہ، اللہ نی قسم ہے ماں انج لگا کہ میری اکھیں نہ نور مکوے سے، اتنی خوبصورتی، اتنا حسن و جمال ہے کہ جس وقت میری اچانک نظر پئی تو میں اپنی اکھیاں بند کر گدیاں، اپنی ہتھیلی تے اپنے ہاتھ مان کے اپنی اکھیں اتھے چاہ رکھیں کہ میں اس نظارے نہیں تاب نے آن سکنا۔ ماں خوف پیدا ہو گیا کہ کدائیں میری اکھیں نہ نور ہی نہ ختم ہو، اتنی چہرے تے چمکے، اتنی چہرے تے نورے، اتنے چہرے تے چمک اور دمکے کہ اما عائشہ کے فرمینیاں حضور رات نی تاریکی وچ میرے گھر آئے اور میں کوئی شے ڈھونڈے نہیں پئی ہوں، میرے ہتھاں چوں کوئی شے ڈٹھی ہوئی، میں اپنی سوئی تلاش پہ کرنی ہاں، حضور آئے آپ نے چہرے نی چمک نال میں انہیرے وچوں ماں سوئی لف۔ دنیا تے ایسا حسین تک کوئی نہیں آیا جڑا یہ آکھے کہ بہت سونا جی کہ اس نے چہرے چوں لیٹھا بھی نکلنی آن۔ آج تک کائنات ماؤ ایجا خوبصورت نہیں جایا جس سے چہرے تو حسن و جمال نہیں آ شعاواں نکھڑن۔ حضرت عائشہ فرمینیاں میں اس چہرے چو نور ویکھ کے اپنی گم شدہ سوئی چاک۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینیاں میں حضور ہاں جس وقت پہلی واری آپ گھڑنے واسے آئیاں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آن کے ویکھیا اجی آپ بچے نا اور گھٹی چن دودھ دیتے ہیں اور میں دودھ پیواونے واسطے بچے ڈھونڈینے ہیں اس گھر اچ بھی داخل ہوئی ہیں اور جس وقت میں آئی ہیں تو حضور ستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے پہ آپ نے اس سفید اور سیرت حلبی والے سبز کپڑا لکھا کہ سبز کپڑا اتنے پایا ہوا یا سفید کپڑا پایا ہوا۔ میں آن کے جس وقت آپ ویکھیا توجہ کرے اجے جڑا بچہ ہون پیدا ہویا اس نے گل اما حلیمہ پہ کرے نہیں کہ میں جس وقت حضور دیں ویکھیا اور آپ آرام فرمینے پہن آپ ستے پہن تا اشفق تو میں ایک واری ڈر گئی اور ڈری کیڑی گلا تو من ان اوقظہ لحسنہ و جمالہ، میری ہمت نہیں پئی کہ میں حسن و جمال نہیں وجہ تو ون کی حضور جگہ سٹ، میں دہشت زدہ ہو گئی ہیں رک گئی ہیں کہ ہے کوئی بچہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکنا جتنا خوبصورت میرا نبی۔ میں حسن و جمال ویکھ کے میں رک گئی ہیں، رکنے تو بعد میں ان چاہنا چاہیا اور میں حضور اپنے نال کھڑنے ہیں تو میں آنکھوں نے تھے ایک باری سبحان، وہ اپنے نبی نے ادب بھی آپ ہی سکھا دینا، وہ آمنے والا جبریل ہوئے تو سمی دس دینا کی کن جگاونا ہی تے اگر جگاون لگے حلیمہ آ رہے تو حلیمہ بھی دس دینا کی کن جگاونا ہی۔ حضرت حلیمہ فرمینیاں پہلے تو میں ڈری ہاں حسن و جمال ویکھ کے مبہوت ہو گئی ہاں کہ کوئی اتنا بھی سونا ہو سکنا۔ وقت جانے میں آن کے حضور نے چھاتی تے ہاتھ رکھا، اے ہلکا جا ہاتھ رکھا تو فتبسم ضاحکا ینظر الی، حضور مسکراون لگ پین اکھیاں کھول دیتیاں اور مردے تکن لگ پین ینظر الی، لوگ ویکھنے تے بچے ماما دائیں تکینے ہونے لیکن حضور نے تکڑے نا تے اما حلیمہ سعدیہ نے تکڑے نا، اتھے منظر کے بنا فرمانے ینظر الی، حضور جس وقت میرے دائیں ویکھیا تو میں ایک عجیب منظر ویکھیا کہ خرج نورہ ودخل خلال السماء، جڑوے پیڑی نگاہ کھولی اور اتنا نور نکلیا کہ او نور حضور نے اکھیاں تو گھن کے آسمان نے فضاواں وچ گم ہو گئی۔ میں کہی تا خالی سونا نہیں، ای تا اکھیاں پٹے تا روشنیاں بھی نکلنیاں، ای تا تکے اور مسکرائے تو اس نے چہرے چو نور بھی نکلنا۔ میں آج تک ایسا منظر نہیں ویکھیا جیڑا منظر میں ویکھیا۔ علامہ قرطبی
بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہیں ایک بڑی عجیب گل لکھی، انہاں کہا لوگو اللہ اپنے نبی نے پورے حسن کھولے ہی نہیں۔ توجہ کرے ذرا، حضور نہ حسن اللہ پورا کھولے ہی نہیں، اللہ اساں پردیش رکھا۔ اور پردیش کیوں رکھا؟ فرمایا اگر اللہ اپنے نبی نہ، یہ میں تو نہ پیا نہ جواب میں نے تے کوئی فتوہ لا دے، میں حوالہ پہ دینا، علامہ قرطبی فرمائیں کہ اللہ اپنے نبی نے حسن و جمال پورا کھولے نہیں، اس تے پردے پائی رکھیں، پردے اس تو پائی رکھیں کہ اگر کھول دے وانا تو سڑیاں اکھیاں اس نورا اور اس حسن ویکھنے نہیں طاقت ہی نہیں رکھ۔ اگر حضور پورا کھول دے وانا اللہ تعالیٰ اپنے نبی نے حسن و جمال تو حضور نہ حسن و جمال لوگاں یا نظرہ برداشت نہیں کر سکنیاں۔ ایک اور موتی گنو، حضرت عمر اور حضرت علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میرا ایک ساتھی، میرا ایک بھائی اویس کرنی نہ آئے نہ بندہ یمن وچ، اگر او تساں مڑ ونجے تو اپنے واسطے بھی اس کو استغفار تے دعا کروائے تے میری امت واسطے بھی اس کو دعا کروائے۔ حضور پہ فرمانے بندہ او نے جس کی دعا قبول ہونی تے خالی اپنے واسطے نہ کروائے، میری پوری امت واسطے کروائے۔ اساں آکھے کہ نبی تو حکم دے کے گیا کہ میری پوری امت واسطے دعا کر۔ حضرت عمر تے حضرت علی دوئیں ڈوڈینیا اویس کرنی کو پہنچ گئے، اپنے واسطے بھی دعا کروائی، امت واسطے بھی دعا کروائی۔ جڑوے اپنیاں گلہ کر رہے ہیں نا تو حضرت اویس کرنی بڑے عجیب انداز ہے، حضرت عمر تے حضرت علی کو پوچھنے جس نبی نہ ماں سلام دینے پہ ہو تے دعا آکھنے پہ ہو، اس نبی کوئی ول کر کے تو سا تکے بھی آیا ہون جڑے میری واری نہ سوال نہیں، تو سا اس نبی ول کر کے تکے بھی آوے کہ کوئی نہیں تینا سا راج کے تکا اسی تا 23 سال تکے نہیں رہے، ستا پہ ہونے ہیں تمی تکینے ہیں، جاگنے پہ ہیں تمی تکینے ہیں، مجمع آچن تمی تکینے ہیں، رونے پہ ہیں تمی تکینے ہیں، ہنسنے پہ ہیں تمی تکینے ہیں۔ احکم الحاکمین نے آگے رکوع اور سجدہ کر کے ساری دنیا دسینے پہ ہیں کہ اتنے حسن و جمال اور اتنے کمالات نے باوجود سجدہ میں بھی کئی ہو رہی آگے کرے نا تو ایسا اساں سجدے وچ بھی تکیا، رکوع وچ بھی تکیا، عرفات وچ بھی تکیا، مزدلفے وچ بھی تکیا، ایسا اساں ہر رنگ وچ ویکھیا۔ اویس کرنی پہنن ول تکے نے تیڑے ول تکے ان جواب سنے اویس کرنی پہنن لم ترا یا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذلہو۔ عمر تے علی انجھے خوش نہ پہ تھی وہ تو سے آخنے پہ ہو کہ میں ایسا پاؤں تکیا تو سے خالی اس نہ عکس ویکھیا حقیقی پیغمبر تے میرے خدا پردے پائے تو سا جتنا کچھ ویکھیا میرا نبی اس تو بھی بہوں اتے سونا، جتنا نور تو سا ویکھیا اس تو بھی زیادہ نور نہ مالے کے، جتنا حسن و جمال تو سا ویکھیا تو سا اس نے خالی پرتاؤ ویکھیا تو سا اس نے حقیقت نہیں ویکھیا۔ اس واسطے نہیں ویکھیا کہ اللہ اس نے حقیقت پردے پا دے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کتاب در السمین اسے فرمانے کہ میرے والد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی انہاں خواب نے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی تھی اور حضور نے خواب زیارت ہو وینا اور آپ نے کچھ فرما دے ونا، یہ مومن واسطے انعام بھی بہت بڑا، اور حضور فرمایا میری شکل شیطان آ بھی نہیں سکنا۔ شاہ عبد الرحیم خود بھی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی اللہ، اور شاہ ولی اللہ جڑے نقل کرنے پہن بندہ وہ بھی بہت بڑا جیسا دیوبندی بریلوی والے حدیث سارے منینین۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ فرمانین میرے والد خواب حضور نے زیارت کی تھی اور زیارت ایک گل پوچھی اور گل ہی پوچھی کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ اتنا حسن و جمال دیتا ہے کہ جنہ عورتیں زنان مصر حضرت یوسف ویکھیا انہیں اپنیاں ہتھنیاں انگڑیاں کٹ دیتیاں، اور کئی لوگوں نے متعلق آنا کہ انہیں یوسف نہ حسن ویکھ کے بے ہوش ہو گئے، اس حسن برداشت نہیں کر سکے۔ تو یا رسول اللہ تساں نے حسن و جمال نے متعلق ایسا کوئی واقعہ آسان کتاباں وچ نہیں ملنا،
تسی حالانکہ انہاں نالوں زیادہ حسن و جمال آڑے ہو، لیکن تساں ویکھ کے کئی انگلیاں نہیں کٹیاں، تساں ویکھ کے لوگ بے ہوش نہیں ہوئے، تو یا رسول اللہ یہ کے گل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ حضرت شاہ عبد الرحیم فرمانے پین کہ شاہ عبد الرحیم اللہ میرے حسن و جمال تے پردے پا دیتے، اگر اللہ میرے حسن و جمال تو پردے کھول دے ونا تو لوگ میرے حسن و جمالہ برداشت نہ کر سکنا، اور جڑوے نہ کر سکنا تو میرے کو او فیض نہ پا سکنا جڑا دنیا میرے کو فیض حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اگر لبرز الیہم لصائب الیہ علیہم، اگر میں حضور نہ پورا حسن و جمال کھول دیویاں تو لوگ میرے نبی کو پورا فیض حاصل نہ کر سکنا، اللہ میرے تے نور نے پردے پا دیتے۔ اس تو جنہ حسن ویکھا انہیں بھی حسن نہ ایک حصہ ویکھا، ای حسن تے پتہ لگ سی قیامت ہے جاڑے۔ ہاں حضور ایک جملہ اور فرمایا اللہ نے غیرت میرے تے نور نے پردے پائے، اللہ نے غیرت گوارا نہیں کیتا کہ میں اتنا کھولا کہ لوگ میرے نبی کو بے نہ سکن، کچھ حاصل نہ کر سکن، اللہ ماں اتنا ظاہر کیتا کہ لوگ میرے تو آن کے کچھ حاصل کر سکن۔ ایسا ہے کہ آنکھنے والے آکھا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پر ہزاروں پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پر 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں تور بنتے ایک جو تیرا حجاب اٹھتا، تو نہ جنے ایک پردہ بھی لیا ونجانا تو دنیا تے لکھا تور بن ونجانا، لیکن اللہ پردے پا دیتے ہیں، اس تو اس جہان تے کہیں تور نہیں بنان دیتا، اگر چاہونا تو لاکھوں جہاں میں لاکھوں تور بنتے جو ایک تیرا حجاب اٹھتا، تو انہیں ایک پردہ بھی لے ونجا میرے سونے تو ساری کائنات تو انہیں حسن و جمال نہ بھر ونجا۔ اس تو میرے محترم گل میں شروع اتھو کی تھی کہ جتھے حضور نے نبوت ایمان رکھنا ضروری، رسالت ایمان رکھنا ضروری، ختم نبوت ایمان رکھنا ضروری، اتھے کوئی کروڑ دفعہ حضور نے خاکے بڑھا کے اور گندیاں شکلہ بڑھا کے شائع کرے، انہوں نے یہ شکلہ نہ کچھ نہیں بڑھنا، اس تے ایمان رکھنا بھی ضروری کہ کائنات ایک میرے نبی تو سونا بھی کوئی نہیں، میرے نبی تو زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں، آفاق آگر دیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل پہ آنے میں مشرق تو مغرب پھراں، شمال تو جنوب تک پھراں، بڑے بڑے خوبصورت ویکھیں پر میرے سونے سارے تونے تو تھلے تھلے، میں بڑے خوبصورت ویکھیں لیکن میرے سونے تونے تو حضور تو سونا کائنات ہے کوئی بھی کوئی نہیں۔ اس تو حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ میں ایک چاندنی رات ہے 14ویں نے چند پہ چمکنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات نہیں چاندنی بیٹھیں، میں حضور نے چہرے دیں ویکھنا، وقت میں 14ویں نے چنے دیں ویکھنا، وقت میں حضور دیں ویکھنا، وقت میں چنے دیں ویکھنا، وقت حضور دیں ویکھنا، وقت میں اپنے دل ایک فیصلہ کرینا کہ نہیں محبت اور عقیدت نہیں وجہ تو نہیں، حقیقت ہی وے میرے اندر نہ فیصلہ ہی وے کہ خدا نی قسم ہے حضور چنے نالوں بھی زیادہ سوڑ تے صحابہ کہیں ویلے بھی کہیں نے کوڑی تعریف نہیں کرے، نبی نے بھی نہیں کرے، نبی نے بھی وہی تعریف کرے جیڑی تعریف اوے۔ حضرت جابر بن سمورہ پہ آنے خدا نی قسم ہے 14ویں نہ چند سونا نہیں، حضور چنے نالوں بھی زیادہ سونا۔ حضرت براء بن عازب لوگاں دسینے پہن حضور بڑے خوبصورت ہے، آپ نے چہرہ بڑا چمکنا ہے، صحابہ جو کچھ ویکھا اساں بیان کیتا، آپ نے چہرہ دسا، میں قربان ونجا صحابہ تو انہاں حضور نے کوئی شے نہیں چھوڑی، جو کچھ میرے نبی دیتا انہاں سارا کچھ گھن کے امت دے دیتا۔ تو کہیں پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ چہرہ تلوار انگوڑا ہے، سوال کرنے والے سوال پہ کرنا کہ تُسی چٹا جے پہ آکھنے ہو سفید 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 تا جی کون تلوار سفید ہونی، کیا حضور نے چہرہ بھی ان سفید ہے؟ انہاں کہ اللہ
بل وجہہ مثل القمر. غلط شہینہ تشبیح دیتی ہے. تلوار آڑا رنگ نے ہے میرے نبی نہ چہرہ چنے ہونے. کوئی چنے آڑی اگر میں تو کوئی گل دسا نا تو چنے وچوں کوئی تو سمجھ آ سکنا کہ وہ چہرہ کہہ جائے. تلوار تو اوکا چونے ہون جانے چٹی ہونی نا. لئی سکل اب یازل امحق اے جا خوبصورت نا جیڑا چٹا چونا ہونا. انہوں نے سفیدی وچ بھی شفرہ سرخ رنگ بھی آیا اور جساں وے کے پتہ لگنا ہے کہ بھکھاں تے تریمہ بھی بیٹھویں. بہت سارے صحابہ حضور نے حسن و جمال اور آپ نے خوبصورتیاں بیان کیتیاں. لیکن میں پچھلے جو میں وعدہ کیتا ہے کہ میں ایک مائی نہ بیان کیتا ہے حسن و جمال دسن کہ ایک عورت ہے اس حضور نے چہرے ویکھیا تے کی کن ویکھ داس انجے ویکھیا جی کن ویکھنے نہ حق ہے. کڑی نہ نہ کے وی جی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے حلیہ کیتا ہے بیان آج بھی سونے نے پانی نے لکھنے نے قابل. ہجرت نے سفر ایچ حضور ام معبد نے خیمے چائن رہے تھے. عورت بیٹھی مہمان نوازیاں کرینی لوگاں نے خدمت کرینی اور اس نے گھر رہے تھے. حضور بھی تشریف گھن آئے اور آخری بڑے بڑے مہمان آئے پر جے مہمان آج جایا اے جے مہمان نہیں آئے. اور ظاہر ہے اس تو بہتر مہمان اللہ کائنات بنایا ہی کوئی نہیں. ام معبد نے گھر کتھو آوے. آج کائنات نہ اعلیٰ ترین مہمان ام معبد نے گھر آیا. فرمینیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق ام معبد پہ پوچھ لیں کہ مائی کوئی کھاونے واسطے شے ہوئے تو مسافر اور مسافر حالت سفر بڑی بھوک ہے تو کوئی شے آوے تو ذرا دے دے. اسا کیا اللہ تو سنا بھلا کرے مہمان بڑے چنگے پہ لگنے ہو لیکن آئے اس ویڑے ہو جڑوے میں نے گھرج بھی شے کوئی فقر و فاقہ کات پہ ہویا اس کات وچ میں تو سان کے دیں. حضرت ابو بکر صدیق بکری دیں اشارہ کی تھا فرمایا ای جڑی بکری کھڑی اگر ای بکری اوران چاہ کر تو اسی اس چوئی کوئی شے کٹ گے نا. اس آکھا اور میں نے چناؤ اس بکری وے شے جے کوئی نہیں ایک تو بیمار ہے اور میں نے خامد ایسا اسی تو گھر چھوڑ گیا کہ ای اجڑے نہ چرنے واسطے بھی وڑنے جوگی کو نہیں اور ای ٹور بھی نہیں سکنی. وقت ای تا پٹھے آج تک گبن نہیں ہوئی آج تک سوئی نہیں تے گبن وچو اس پٹھا وچو دودھ کی گوڑ کٹنے ہو. وہ شودیاں کے پتہ ہے کور آئے کھڑے اوہ ابرو چاہ ابرو چاہ ادھے جڑے مولی آئے انہوں 20,000 روپیہ گھن کے تقریر پہ کرے ہیں. میں تو ساں 30,000 آڑی پہ سنانا ابرنے تمی نہ ہو. ہاں جی اسانے نہ پتہ بھئی کور ہے اس شودیاں کے پتہ کور ہے. اس آکھا یہ تو بکری اس سے تشائی کوئی نہیں. ابو بکر دلے چاکا انہوں آکھا تو آئیے ہی تا تکامنا اور جنہنیاں بھریاں میں کھیریاں ہوان تے انہاں چو جڑے چوگ ہیں نا انہاں نا تا کمال نہیں نا. میرے نبی نا کمال ہی کہ جس وچ کچھ نہیں ہونا اسی چو تا کٹنا. او ابو بکر جنہیں خالی آئے صدیق بنا دیتا. عمر خالی آیا بھر کے فاروق اعظم بنا دیتا نے. ای خالیاں جڑے بھرے نا سواد تا آنا. انہاں کہا تو اجازت دے باقی بکریاں نہ چومنا سیڑا کام. اس آقا بسم اللہ کرو. حضرت ابو بکر بکری نپی نپی بارگاہ نبوت گھنا ہے. جیڑی بیمار بکری وہ بھی بھجنی آنی ای تا دودھ دیوان آمنا ہے اس نا اس تا بھاج کے آمنا. میرا نبی تا حجت الوداع تے جیڑے اٹھ زبا کیتے ہیں ان اٹھ بھی بھاج بھاج کے آنے ہیں کہ پہلے ماں زبا کرو. جنہ تے چھری پھیرنی ان بھی نس نس کے بیانن میں پہلے سڑے تے چلاؤ تے اتھے تے دودھ چومنا نا. بکری بھجنی آئی بارگاہ نبوت لتاں کھول کے کھڑے ہو. کہا چوگے نا میں نے سونے. حضور میں معبد فرمایا بھانڈا چان بھانڈا اس چنگا جہاں دا چنگا وڈیرا بھانڈا جیڑا برتن اس سے گھر سب تو وڈا پہ ہے نا. اس آکھا وہ چومن جے لگا تے چومنے نا سواد تا آوے نا. بھانڈا بھی اے جا دیو جیڑا چسا کہ اے یا رسول اللہ ایسے چو سوانتا نہیں پتہ اللہ نے رسول ہے. اس آکھا میں نے سونے میں ماناؤ ایس ویچ چو دیو
حضور بسم اللہ پڑھ کے تھانا تے بیٹھے قربان ونجا اس بکری نے بھی نصیب جاگ گئے نا جس نے تھانا تے حضور نے ہاتھ لگا حضور بکری چوئی دو دن دیکھ چا بھر دیتا تے وقت خالی آج نہیں بھر دیتا جو میں نے ٹائم ہے گل لمی ہوئے سی علماء لکھ رہے ہیں 18 سال اس تو بعد یہ بکری زندہ رہی آج نے دن تو 18 سال بعد تک یہ بکری زندہ رہی تے 18 سال تک وقت ہی بھانڈا بھر کے دینے وہی نہیں کہ ہون سکھ گئی تے ہون گبنے تے ہون دودھ گھٹا گئی ہون ودھا گئی ساکھا جیڑا حضور نے ہاتھ لگ گئے ہون اتنا ہی دیساں جتنا اس دھاڑے دیتا حضرت عمر نے دورے جڑوے کہت آیا اس کہت ایک پورا قبیلہ اس بکری نے دودھ پی کے اپنا ڈھڑ بھرینا مکے آڑے حضور پچھو ڈھوڑینے وطنے او 100 اٹھنا انعام رکھا ہوا کہ حضور ڈھوڑو اور حضور معبد نے گھرن سارے مکے آڑے معبد نے گھر پتہ ہے تو جس ویلے حضور معبد نے خیمے چلنا تو میرے رب غیب چو ایک آواز آئی مکے آڑے اور انہیں پورے مکے آڑے وہ آواز سنی کہ کوئی شعر پڑھنے آڑا شعر پڑھنا پیا تے شعر سنی نے امن پڑھنے آڑا دسنا نہیں وہ مکے وے شعر پہ پڑھنا پانا جز اللہ رب الناس خیر جزائہی رفیقین حلا خیمت معبدی ہما نزلہا بالہدا واہتدت بھی فقد فاز من امسا رفیق محمدی تاکہ او لوگو تو اسی میرے نبیاں ڈھڑینے پہ ہو اسی جنے تو سان دسینے وہ نبی کتھے سڈے دسنے تو بعد بھی نہ پینا نے تھا نپ کے تکاؤ نہیں تو سان سمجھ نہیں آئی اللہ کوئی گل سمجھاونا چاہنے کہ میں رب ہوں ماں جیڑا موسیٰ فرعون نے جھوڑی وچ رکھ کے تے اس نے مجھے چو اکھوینا بھی آواں کہ ایا موسیٰ لیکن کر کچھ نہیں سکنا اللہ پہنے میں دسے نا میرا نبی کتھے اگر کچھ کر سکنے ہو تو مکے آڑے ہو ماں کر کے تکاؤ او جنے معبد نے خیمے ویچنے دوئیں سنگی رفیقین حلا خیمت معبدی دوئیں سنگی ہائے ہائے میرا رب بھی نہ سنگی پہ آکھ ابو بکر ہی میرے نبی نہ سنگی تاکہ دوئیں سنگی معبد نے خیمے ویچنے تیرے نے مکے آڑے ہو توجہ کرے بہت تھوڑا ٹائم نے 13 سال میرا نبی تو سا کو رہا تو سا نہیں منیا تے جس نے خیمے ویچ وڑ کے نکل گیا میرا نبی او جنے دعا تے ایمان بھی گھن آئی ہما نزلہا بالہدا ان اس گھر گین تا ہدایت گھن کے گین واہتدت بھی اور اس کڑی ہدایت قبول کر کے دی تے فقد فاز من امسا رفیق محمدی اور اگلی گل پہ آنا جنے قیامت تک جیڑے میرے محمد نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن سن تے میرے نبی نے ساتھی بن سن میں اللہ پہ آخنا کہ کائنات انہاں تو بڑا کامیاب کوئی جیڑا بھی میرے نبی نے کلمہ بھرے سی کامیاب ہو لے یان ابا بکرین سعادت جدہی لے صحبتہی من یسعد اللہ یسعدی جنے ابو بکر تو ہمیں مبارکہ ہومن جیڑا قدم قدم تے میرے نبی نے ساتھ پہ دینا یہ اوہ شیر آڑا شیر پہ پڑھنا ابو بکر تو بھی مبارکہ ہومن توڑے اباؤ اجداد بھی مبارکہ ہومن کہ تو اپنے نبی نے ساتھ دینا پیا قدم قدم تے ان سعادتہ اپنوں آپ نہیں لبنیاں ان سعادتہ بھی اساں ہی لبنیاں جنہاں نے متھے تے میرے خدا نہیں نگاہ پہ ابو بکر اللہ تو چن گے دا اپنے نبی نی رفاقت واسطے اپنے نبی نی معیت واسطے اگر ہجرت نہیں راتاں ویچ تے غاراں ویچ بھی تو نبی نے ناڑ ہے نا تو مزاراں ویچ بھی میں اللہ تو ناڑ ہی رکھ سلو اختکم بس آخری شعر سن کے نو سلو اختکم ان شاتہا و انائہا فإنکم ان تسألو شات تشہدی اللہ فرمایا مکے آڑے ہو ونجو معبد نے خیمے ویچ تے معبد کو ون کے پوچھو کہ آج تو نے گھر کور آئے ہیں تو او تو سان دسے سی آج کور آئے تے اگر او نبی دسے نا ان تسألو شات تشہدی اگر آج تسی اس بکری کو بھی پوچھو نا کہ تو نے تھنا تے کہیں ہاتھ رکھا تو او بھی تو سا رکھ سی کہ اس رکھا جس جیسے ہاتھ کائنات جھور کہیں نہیں او بکری بھی گوائیاں دے سی اس نے نبوت رسالت نہیں ہے جیڑی بکری سائیں چو گیا خالی چو نہیں گیا اگر اس بکری کو بھی پوچھو تو آج او بھی محمد را کلمہ پڑھ کے تو سان سنے
ہاں جی حضور چلے گئے معبد نے خیمے چو شامی ابو معبد آ گئے معبد نے گھریڑا آیا اس آنا نا تکی بکری کہ بکری نے تو چالے فضری کچھ ہو رہے ہون کچھ ہو رہے بھانڈے بھرے پین دودھے نے گھرے وچ کوئی بہار آئی پئی خشبوماں آنیاں پیان کی ہو گیا اس آکھیا بات آج تو نے نصیب جے موئے پہ ہے تو بکریاں چراون گیا آج تک کوئی خدا نہیں خیر سڑے گھر آئی آج کوئی مہمان آئے جیڑے مہمان میں آج تک نہیں ویکھے اس آکھیا بات انہاں مہمانوں نے متعلق کوئی تھوڑا جے ممی دسنا کہ جے مہمان اس آکھیا ابھی تا دسنے جوگا نہیں ابھی تا تکنے جوگا میں اس نے نقشے تے ہولیے تو آنکھی کون سمجھا سکنی ہے وہ خالی سن گھیڑنے جوگا نہیں تو تکنے جوگا ساکھا بات اس آن نڈے ہیں پتہ ہے مکے آڑے کہیں بندے ہیں ڈوڈینے وطنے ہیں اس نے چت ادھے لگا گیا اس آکھا کدیں وہ مکے آڑا مہمان تا نہیں آیا تمہاں نے اس سے کچھ ہولیہ دس بس وقت معبد میرے نبی نے ہولیہ دس آتے وقت کمال کر دیتا تھوڑی جائی ڈھلہ میں حضور ہے اتنا تک گداس اتنا پکا گداس کہ نقشہ چھکیاس رنگ بھر دیتا ساکہ رہے تو رجلن ظاہر الوضاحت شاید آج بات ترجمہ نہ ہو سکے رہے تو رجلن ظاہر الوضاحت ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبو سجلتن ولم تزرہی سالتن وسیم قسیم فی عینیہ داجن وفی اشفارہ وطفن وفی صوتہ سہلن وفی عنقہ سطعن وفی لحیتہ کثافتن ازج اقرنا ان سمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاہ البہا احسنہ وابہاہ من قریب وابہاہ اجملہ اجمل الناس وابہاہ من قریب واحسنہ واجملہ من قریب حلو المنطق فصلا لا نظر ولا حذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن رباتا لا تشنع من طول ولا تقتحم عين من قصر غصن بين غصنين فهو انظر الثلاثة منظرا واحسنهم قدرا له رفقاء يحفون بي ان قال سمعوا لقولي وان امر تبادروا الى امري محكود معسود لا عابس ولا مفند اور ترجمہ کرانا تا گل بہوں لمحی ہوئے سی اس حضور نے متعلق کیا آکھا میں اساں ایک اور انداز اس حدیث نے پورا ترجمہ تا نہیں لیکن اس نے کوئی ترجمہ میں سنائے سا بھی صحیح پہنے رہے تو رجلن ظاہر الوضاء اتنا حسن و جمال والا بندہ میں آج تک نہیں ویکھا ابلج الوجہ جس نے چہرہ خالی سفید نہیں کوئی کاڑا اس نے مجھے نے سامنے بہ روے تو اس ہمیں چٹھا کر دیا ابلج الوجہ حسن آڑا نہیں حسن تقسیم بھی کرے ابلج الوجہ حسن الخلق میں جانے سرے تو گھن کے پیرہ تک غلطی کڑھنے نہیں کوشش کی تھی لیکن اس نے وجود اچماں کدائیں کمی نظر نہیں آئی حسن الخلق اس نے انگلیاں اس نے پورے اس نے واڑ اس نے اکھیاں اس نے نک سرے تو گھن کے پیرہ تک کوئی شے اے جی نظر نہیں آئی جتھے میں انگڑ رکھ سکا جیڑی تکی دوئی نالو سونے لم تو عبو سجلتن ولم تزرہی سالتن نہ تو اس نے پیٹ اگاں ودے ہوا سوا صدر سینہ اور پیٹ برابر ہے سوال بطن و صدر اس نے سینہ تے پیٹ برابر ہے پیٹ اگاں ودے ہوئے نہیں اور اس نے سر نکا نہیں سر سرداراں وسیم قسیم سرے تو گھن کے پیروں تک خوبصورت ہے فی عینیہ داجن اس نے اکھیاں جتھو سفیدن اتھو بہوں سفیدن جتھو کالیان اتھو بہوں کالیان اور بعض علماء داجن نہ مانا لکھا کہ اسی سفیدی ویچ اکھیاں ویچ رتے رتے ڈورے بھی ہم وفی اشفارہی وطفن اس نے اکھیاں نے جنیاں پلکاں نا ان پلکاں ساریاں لمیاں سوابق اور اسے جڑے متھے نے واڑن بربھٹین
انہاں وچوں ایک وال بھی ترٹے ہوئے نہیں، جیڑا ہتھوں جتنا لمبا ہتھوں والا بھی اتنا ہی لمبا، اسیاں پلکاں ساریاں لمیاں اور گولائی ویچن، فی عنقہ ہی سطعن، اسی گردن انجے جکن کہیں چاندی نہ ڈھال دیتی، اتنی سفید ہے کہ لوگانیاں گردنہ جانے پچھو کالیاں ہونیاں، اسی جتنی اگو چٹی اتنی پچھو چٹی، وفی لحیتی کثافہ، انہوں نے داڑھی گھنی، فی صوت ہی سال، ابرنا تا پتہ لگنا کوئی جنہ ابرنا پہ، آواز بھی اللہ اساں پوری دیتے، اس آوازاں تے، اس گردن تے، اس زبان تے، انہاں ہوٹھاں تے، انہاں اکھیاں تے، میرے دماغے ویچ فلمہ پہیاں چلنیاں کہ حضور نے اکھیاں نے موجزے، حضور نے ہوٹھاں نے موجزے، آپ نے زبان نے موجزے، وہ پیانے جن میساں کے دساں، اس نے پلکاں، انہوں نے اکھیاں بول لین تا خوبصورت، ازجا اکرن، اس نے جڑے دعا اکھیاں نا بربٹے، انہاں ویچ تھوڑا جا فاصلہ، اور ویچ ایک رگ ہے، جیڑی رگ ذرا غصے چومن تو رگ ذرا اپھڑان تے پھڑکن لگ پن، ان سمتا فعلیہ الوقار، 2-3 منٹ میں ہوتے گھن وسانے، ان آج 12 ربیع الاول کاوڑی نامر دے نہیں تکنا، ان سمتا فعلیہ الوقار، اگر چپ بیٹھا ہوئے تو تمی بندہ آخنا اس نے بندہ تکے نہیں رہا، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَا، کہ اگر ابرن لگ پوے تو بندہ آنا نہیں چپ بیٹھے اتنا سونا نہیں ہے جتنا ابرنے پہ سونا لگا، چپ بیٹھا تمی وقار نہ پہاڑے، بولن لگ پونا تو اور سونا لگن لگ پونا، ان تکلم سماہ وعلاہ البہا، ابہاہ من قریب واجملہ من بعید، نیڑوں تکو تمی سونا، دوروں تکو تمی سونا، کئی دوروں سونے لگنے نا، نیڑوں آن کے ایڈے سونے نہیں ہونے، جانے دوروں تکو تمی سونا، نیڑوں تکو تو اور سونا، تے احسنہ واجملہ من قریب، تے خالی انہاں وچوں سونا نہیں، جڑے 3-4 سنگی نال وطنین، سارے جہان نے سونے ناچا بواؤ، تو سارے جہان نے سونے نالو سونا، حلوب والمنطق، ابرنا پہ ہوئے تا موہیاں چو مٹھاس پہ ڈھانے، فصلاً لا نظر ولا حضر، گل ان کرینین کہ ایک جملہ سمجھ آنا، تے جڑوے گل پوری کر رہنے، تا جملہ سنے ذرا، جڑوے گل کر رہنے، تا وقت منظر ہی ہونا کہ دنیا نے سارے فصیح تے بلیغ اکٹھے ہو ونجنا، تا ان بھی یہ گل آکسن کہ اس کلام تو بعد نہ ایک جملہ ہتے رکھا جا سکنا، تے نہ اس کلام بچو ایک لفظ چایا جا سکنا، جتنے لفظ ابرنے چاہینے میرے نبی اتنا ہی ابرنا، کوئی جملہ فالتو نہیں ابرنے، تے کوئی جملہ ایجا بھی نہیں بچنا کہ اگلا بندہ آکے ماں گل سمجھ نہیں آئی، بلال جائے غلام آونین تا سمجھ وینین، تے نجاشی جیسے بادشاہ تک پیغام پہنچ ونجے تا ان بھی سمجھ وینین، کوئی امیر بوے تا اس ہمیں گل سمجھ آنی، کوئی غریب بوے تا اس ہمیں آنی، ان پڑھ آون تا ان بھی جوڑ بھر گینین، تے پڑھے لکھے آون تا تمہیں جوڑ بھر گین، کاننا منطقہ خرزات و نظمین، ابرنا تا ان پتہ لگنا مجھے چو موتی پہ ڈھانے، ان پتہ لگنا تسبیح ترٹ گئی دانے پہ ڈھانے، رباتن وہ ایسا درمیانہ کہ نہ اس نے قد لمبا تے نہ انہوں نے قد نکا، لیکن اگر اچھا نہ بھی کھڑوتے ہومن تا سارا ناڑو اچھا نظر آتا، اچھا آوے نہیں، لمبا قد نہیں کہ کوئی بندہ آکے قد لمبا، قد برابر ہے، لیکن لمبا بھی کھڑو روے نا اسے ناڑ، تو اللہ تھوڑی جائی ڈھیل بھی کئیاں لمبا دیسن نہیں دینے، انہاں ہی سارے ہیں تو لمبا تک ہیں، یہ میرے نبی نے موجزہ ہے کہ کوئی لمبے تو لمبا بھی حضور نہ کھڑو روے، تو حضور ہی 1000 بندے بچو بھی سارے ناڑو اچھے نظر آتا، سبحان سبحان، آئے اجازت دینے ہو، نکی جائے اجازت دینے ہو، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، یہ بھی ترجمہ ہی سمجھ گئے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق،
عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں جانے متھا ویکھو تو پتہ لگنا اللہ نے تجلیاں پہیاں چمکنیاں تے اگر رخسار ویکھو تو ان پتہ لگنا قرآن نے ورکے کھلے پہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی سبحان نہیں گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے زلفہ چاہ کھولے تا رات بڑھوے آخونا صلی اللہ علیہ وسلم گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے اس نے ابرو تے اس نے اکھیاں نے بھر بٹے چاہ ویکھو تا ان پتہ لگنا شب قدر کوسو قدر کھلیاں پہ ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج سریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے اسی گردن جڑے ویکھو تا ان پتہ لگنا آسمان نیا بلندیاں زمین تے اس نے ہوٹ تکو تا ان پتہ لگنا یاقوتن لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے سبحان قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار اللہ قد اتنا بڑھایا جتنا کئی نبیاں ڈھکنا قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے اس نے پلکان سینہ تو خدا نے علوم نہ بھرے ہوا اس نے پلکان تو ان پتہ لگنا لوح و قلم زمین تے اتر آئے توجہ کرے ذرا توجہ کرے باتیں ہیں بس میں ختم کرنے لگا جی باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں ابرنا تو ان پتہ لگنا پھول پہ کھیلنے باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لے جا ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ابرنا تو ان پتہ لگنا ہی نہیں ابرنا پہ عرشارہ آپ پہ ابرنا لے جا ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی خطبے ہیں ہائے ممبر تے بھی بانیں توجہ کرے خطبے ہیں کہ سامن کے امنڈتے ہوئے بادل قراءت ہے مسلح تے قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے جڑوے قرآن پڑھنے تا کائنات نے رازہ تو پردے اٹھنے خطبہ دینا تا ان پتہ لگنا کہ سامن نے بادل آ گئے سامن نے بدل کھل گئے قرآن پڑھنے تو انہوں نے قرآن نی برکتنا لوگوں نے سینے چو راز کھل اگلے جملے تے او بھی اوبر پوے جڑے ہونا تک نہ اوبرے کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا میں تو انسانہ نہ لباس پا کے آیا کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن احکام تیرے فلک پر بھی چلے ہمیں تو بشر لیکن خود اشارہ کر دیں تو گل ہوتی بھی تو نہیں ٹرنی انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا کہنے کو تو تیری فاقوں پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا تو نے ہی سکھائی تمیز منو یزداں تو نے ہی سکھائی تمیز منو یزداں انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا قیامت تک لوگ توڑے احسان مند راسن توڑے احسان کائنات نے لوگ نہ نہیں سکتے کہنے کو تو توجہ بس ختم ہونے لگے نہیں کہنے کو تو اللہ اکبر کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں لیکن اسلام اب بھی نمک خار ہے تیرا ہاں کہنے کو تو
تیرا فقر تیرے فخر کا باعث نہیں کہنے کو تو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنار لوگ آخنے تونے تے فقر ہے لوگ آخنے تو فقیر ہیں ہوں لیکن میں تو تونی سخاوت تا کہنا تا سمندر بھی تونے تو پیچھے رہے کہنے کو تو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنار بس آخری شعر کہنے کو تو تیرے سر پر ہے دستار یتیمی کہنے کو تو تیرے سر پر ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا تو ہمیں تے یتیم لیکن قیامت تک یتیمہ ہاتھ ناپ کے تود کھڑا کے کروڑا سلام ہومن میرے محبوب توڑے تھے محبت پہنیا میرے گھرے آڑیا تے میرے سرتاجہ میں تو ساری زندگی بھی سنے نہیں رہا تو اس نے حسن کی کون سن سے اپنی ڈاچی کڈ تے ماں بھی نال بھوا تے آپ بھی ٹور وہ دسنے جوگا نہیں ہے وہ تکنے جوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین